کوئی بھی پلیئر ہو وہ جب بھی اس ٹیم کا حصہ بنتا ہے اس کی ایک اپروچ چینج ہو جاتی ہے. اس اپروچ کی تبدیلی کیا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا؟ ٹیم پاکستان آسٹریلیا جائے, میتھیو ہیڈن جوائن ان کریں اور ایک دم سے وہ جادو کی چھڑی گھمائیں اور اپروچ چینج ہو جائے ٹیم کی. ویلڈ پوائنٹ ہے سویرا. ایسا ہی لگتا ہے کہ پلیئر جب ڈومیسٹک کھیل رہا نیشنل T20 کھیل رہا ہوتا ہے, یہی پلیئرز ایگریسو کھیل رہے ہوتے ہیں. اس میں تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کے پریشر میں فرق ہے. دوسرا یہ ریزن ہے کہ شاید ان کو جو پیچھے سے میسج ملتا ہے, جو رول ڈیفینیشن ملتی ہے, وہ شاید اسی قسم کی ہے کہ ایک طریقہ کار جو ان کو پہلے جو سمجھا کے بھیجا جاتا ہے اسی کے تحت وہ کھیلتے ہیں. اور پچھلے بھی پروگرام میں نے ایک بات کی کہ جب ان کا بلہ آتا ہے تو بڑا اچھا فلو میں آتا ہے, لیکن لگتا ہے ایک دم آ کے رک جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ چوکا چھکے مارنے کے فلو سے آ رہا ہے بلہ اور ایک دم یہاں آ کے ڈیڈ بیٹ کر لیتے ہیں اور سنگل ڈبل میں اس میں لگ جاتے ہیں خیالات میں. تو اس کی یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ مائنڈ میں شاید پیچھے سے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں آؤٹ ہو گیا تو پھر مجھے ڈراپ نہ کر دیں, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پریشر کا فرق ہے, یا پھر تیسرا جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپروچ کا فرق شاید اس لیے نظر آ رہا ہے یا انٹینٹ کم نظر آ رہی ہے کہ شاید پیچھے سے یہ کہا گیا ہے. اور کس چیز کا ڈر ہوتا ہے ان لڑکوں کو؟ مطلب بینچ ہے نہیں, ہمارے پیچھے بینچ ہے نہیں, ہمارے چیئرمین صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے نہیں, ہم نے تیار کیا جن لڑکوں کو ان کو لا کے کھلایا تو وہ اس پار پہ اس لیول پہ نہیں تھے. تو ان لڑکوں کو ڈر کس بات کا ہے؟ وہ تو پیچھے جب بینچ ہو یا یہ ہو نا کہ آن دی ٹوز ہوں لڑکے, نہیں جی کہ نہیں میں اچھا پرفارم نہیں کروں گا تو کوئی اور میری جگہ لے لے گا, وہ تو ہے ہی نہیں. اس بات کا ڈر تو میرے خیال سے ٹیم انڈیا کے لڑکوں کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ان کی بینچ ہی بینچ ہے اتنی زیادہ. ہاں بالکل ہے تو صحیح, لیکن دیکھیں آپ کو پاکستان کی ہسٹری اگر دیکھیں نا تو ہوتا تو یہی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پلیئر جو ہے ایبس میں گر جاتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا سالوں تک. اب جیسے کہ میں کسی سے ڈسکشن کری تھی کہ اگر اس دفعہ شان مسعود فیل ہو گیا یا نہیں چل سکا تو پھر تو چھٹی ختم, یعنی کہ اس کا کیریئر, پھر وہ کاؤنٹری میں کپتانی کرے یا جو بھی کرے. تو چاہے پلیئر, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بینچ ہے نہیں, بیک اپ ہے نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ضرور تیار ہوتی ہے. تو اب یہ اس چیئرمین صاحب کی آپ نے بات کی تو مجھے اتنا پتا ہے سویرا کہ ہی از اے ریئلی نائس گائے, دل سے پاکستان کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں, ویژن کتنا اچھا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جونیئر لیگ شروع کی ہے, اس میں آپ کو کتنے آلریڈی ابھی مطلب میں 5-6 دن ہوئے ہیں, آپ کو 4-5 اچھے بیٹرز نظر آ گئے, 2-3 اچھے بولرز نظر آ گئے. لیکن دیکھیں چیئرمین کی ذمہ داری تو یہ نہیں ہے نا کہ جب پلیئر ٹیم میں آئے تو اس کی رول ڈیفینیشن بھی چیئرمین کرے. چیئرمین کا تو کام ہے جو اپنی باقی چیزیں چلانا, وہ تو وہ زبردست چلا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں کرکٹ آ رہی ہے, پیسے بڑھ گئے ہیں پلیئرز کے, عزت بڑھ گئی ہے, کپتان کو پاور زیادہ مل گئی ہے, یہ عورتوں کی لیگ شروع ہونے والی ہے. کتنے اچھے کام کیے انہوں نے صرف 1 سال میں. اب یہ تو مینجمنٹ کی تھنکنگ ہے نا, وہاں بھی وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی جلدی کرنی چاہیے تھی کہ کسی آسٹریلین کوچ کو لے آئیں یا کسی فارورڈ تھنکنگ انٹینٹ والے ایگریسو کوچ کو لے آئیں. یہ سکلین کی بس کی بات نہیں, میں آج صاحب ہی کہہ دیتا ہوں. بالکل. اور لینا بالکل تو یہ جو فورن کوچ آئے گا تو اس کی انٹینٹ ہی دوسری ہوگی. آئی تھنک یہ بہت ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ اگلا جو ریز کرنا چاہ رہا تھا, اس ڈسکشن میں لانا چاہ رہا تھا. لینا ٹیکٹیکلی جو ٹیم ہے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم وی آر بلو پار. آئی مین آف کورس آل ڈیو رسپیکٹ ٹو پلیئرز لائک بابر, بلکہ کل لالا کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تو لالا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار صرف بابر کو بلیم نہ کرو. ڈریسنگ روم میں تمہارے پاس سکلین جیسا بندہ بیٹھا ہوا جو اپنے زمانے کا بہت انٹیلیجنٹ بولر تھا, اور محمد یوسف اپنے زمانے کا ظاہر ہے گریٹسٹ بیٹسمین میں سے وہ تھے. یہ پوری آپ کا جو تھنک ٹینک ہوتا ہے نا, یہ ان کی کالز ہوتی ہیں. ہم کل کے میچ کی بات کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان نے انٹینٹ شو کی بالکل, لیکن بھائی وہ وکٹ انٹینٹ شو کرنے والی نہیں تھی. آپ کو اندازہ ہوا کہ بھائی اس وکٹ پہ سپن بال جو ہے وہ گرپ کر رہا ہے, سنگل ڈبل لو ٹرپل لو, اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, ٹرپل بھی بن سکتے تھے. ہماری جیسی کھیلنے کی تھی وہ تو ہمیں وہاں پہ ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھا. ہم نے کہا نہیں جی یہ تو ہم اس وکٹ کو تو ہم جی یہاں چھکے ماریں گے سارے جا کے. اور ماشاءاللہ میں خیال ہے 5 یا 6 کھلاڑی ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہوئے, پاکستان کے بال کھڑی کر دی, باؤنڈری پہ کیچ ہو گیا, جو بھی تھا سلسلہ. پھر اگر ہم بولنگ کی بات کریں, نیوزی لینڈ نے دوسرے اوور سے غالباً سپنر لگا دیا, 13 اوورز انہوں نے پھکوائے. ہمارے جو ہیں وہ 6 یا 7ویں اوور میں جا کے سپنر لے کر آئے. ٹیکٹیکلی جو ہے آئی تھنک وی آر مسنگ دا پلاٹ لینا. اور بالکل آئی ایگری ود یو کہ جب تک کوئی آئی مین اٹس انفارچونیٹ ایز ویل یہ کہنا کہ یار کوئی گورا آئے گا تو ہمارے مسئلے حل کرے گا, مکی آرتھر قسم کا کوئی بندہ آ جائے تو شاید ہو سلسلہ. لیکن اس چیز کا بلیم بھی تو پھر چیئرمین کو لینا پڑے گا نا, کہ وہ ٹیم مینجمنٹ بھی تو وہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. بالکل ہاں, چیئرمین کو اس کا تھوڑا سا تو یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پہلے کوئی فورن کوچ آ جاتا, اور مجھے پتا ہے کہ ان کے دل میں
ये बात है काफी दिनों से, लेकिन बीच में यही हुआ ना कि फिर सर क्लैन ने एक आधी सीरीज अच्छी खिलवा दी, फिर उसने कहा मैं जा रहा हूँ, फिर वो नोटिस पीरियड और ये सारी चीजें टेक्निकली जो होती हैं। और जहाँ कप्तान की आपने बात की ना, कप्तानी की थोड़ी सी कमजोरी है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ऐसा माइंडसेट होता है कि 7वें ओवर में हमने लाना है शादाब को, जब पावर प्ले खत्म हो जाएगा। पावर प्ले में 1 ओवर हमने कराना है नवाज ने, फिर उसको भेज देना है। अब हमने ये नहीं कल जज किया कि ब्रेसवेल जो है कोई इतना शानदार स्पिनर नहीं है, उसकी कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई दुनिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से नहीं है, लेकिन विलियमसन जरूर से शानदार कप्तान है। तो उसको पता था कि उसने ब्रेसवेल को कैसे यूज करना है, उनकी होम विकेट है, उन्होंने बेहतर यूज की। हमने सिर्फ ये सोचा क्योंकि इंटेंट का प्रेशर इतना पड़ रहा है कि इंटेंट दिखाएं, एग्रेशन और इंटेंट, और ये वर्ड्स फिल्टर कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के, कोच के, कप्तान के दिमाग में। तो उसने कहा जी आज हमने इंटेंट दिखानी है विदाउट सीइंग द विकेट। और सेकेंड इनिंग्स में आपको नजर भी आया कि ये 180-190 वाली विकेट है, बॉल भी बेहतर आ रही थी बल्ले पे। तो कुछ थोड़ा सा भी इनएक्सपीरियंस भी कप्तानी का है, शायद टाइम के साथ ये बेहतर होता जाए, या शायद कोई वाइट बॉल कप्तान अलग हो जाए, टेस्ट का अलग हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि टाइम के साथ बाबर की कप्तानी बेहतर हो जाए। लेकिन जरूरी है कि एक जो है आपका फॉरेन कोच है जिसके साथ कोलैबोरेशन में कप्तान मिलकर काम करे, क्योंकि कप्तान में अपनी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो 100% डिसीजंस खुद ले ले। कोलैबोरेशन में किसी फॉरेन प्लेयर के साथ काम करे। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर चीज हम फॉरेन उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये तो आपको पता है कि खाली क्रिकेट नहीं, हर जगह ही फॉरेन पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, और मतलब हम जो है बात यही करते हैं कि फॉरेन कोच लाना चाहिए, और फॉरेन कोच शायद, मेरा ख्याल से शायद फॉरेन कोच उस तरह अप्लाई करवा देता है इन प्लेयर्स से। वरना तो जो हमें इस वक्त माहौल दिख रहा है, वो हम बाबर की भी आप बात करी, 3 साल हो गए हैं बाबर को, मगर मैं इसलिए बाबर को ब्लेम नहीं करती कि जिस तरह हैपोजिटली चीज़ें चेंज हुई। एक जी अच्छा खिलाड़ी जो है टीम में उसको बना दो कप्तान, जो कि इतना एक्सपीरियंस कभी कैप्टनसी का लेकर नहीं आया, क्योंकि एक जो स्टेबल कैप्टन था उसको हटाना था, इसलिए जी बाबर को बना दो, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो। सो बाबर के ऊपर भी एकदम से जिम्मेदारियां सारी डाल दी गई।